ٹرمپ انتظامیہ سے امید اب مایوسی میں بدلتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے بغیر کیسے آپ اے پی سی کر سکتے ہیں؟ عمران خان اپنی حکومت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ سیکورٹی کی میٹنگز میں بیٹھنے سے انکاری رہے۔ اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں، یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی کے اندر جو ہوا، لوگوں نے پارٹی پالیسی وائلیٹ کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سارے لوگ مشترکہ ایفرٹس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ گزشتہ رات سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر پر اپوزیشن جماعتوں کی ایک بڑی بیٹھک لگ گئی، لیکن ابھی تک اپوزیشن اتحاد عید کے بعد نظر آ رہا ہے، یعنی اپوزیشن کا اتحاد بنے گا یا نہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، عید کے بعد معلوم ہوگا۔ البتہ ایک بات ضروری ہے، اہم ہے کہ اب پی ٹی آئی ضرور اتحاد بنائے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، کیونکہ امریکہ نے جو نہ کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے واضح طور پر کہا، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیا گیا، جواب میں کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس پہ مداخلت نہیں کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے آج صبح بالکل ہی اسی نقطے کو ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے انکار ہو گیا ہے تو بانی پی ٹی آئی خان صاحب ٹرمپ کے گھٹنے پکڑنے کی بجائے یہاں پاکستان میں معافی مانگ لیں۔ ہم ملکی سیاست پر بات کریں گے، 3 اہم مہمان علیحدہ علیحدہ ہمارے روبرو ہوں گے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب، ان کے بعد ہمارے روبرو ہوں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب، اور صورتحال پر تجزیہ حاصل کریں گے منیب فاروق صاحب، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے روبرو ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سید اسد قیصر صاحب ہمارے روبرو ہیں۔ بہت شکریہ قیصر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ 3 کمیٹیز آپ نے تشکیل دے دی ہیں، یہ کمیٹیاں کیا کریں گی ملکی سیاست میں؟ دیکھیں، ایک کمیٹی جو ہے نا ہم نے بنائی ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اے پی سی کی جو ہے نا پوری صوبے، تمام پاکستان کے مختلف صوبے میں یہ اے پی سی سے منعقد کرائیں گے۔ اچھا، تو بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں ہوگا، اور وہاں کے لوکل ایشوز کے اوپر ہوگا، اور خاص کر جو امن و امان کی صورتحال ہے۔ دوسری کمیٹی ہم نے بنائی ہے جو کہ جو دیگر پارٹیوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، جس کو میں خود لیڈ کروں گا، وہ اس کی کمیٹی ہے۔ تیسری کمیٹی جو ہے نا، اس کے علاوہ ہم نے موبلائزیشن کے لیے پورے جو ہے نا وکلاء، جلسے، جلوس، ایکٹیویٹیز، اس کا ایک پورا شیڈول بنائے گی۔ تو یہ جو ہے نا ہم نے کیا، اور یہ عید سے پہلے اپنی رپورٹ اور پروگرام مرتب کرے گی، اور عید کے بعد جو ہے نا باقاعدہ انشاءاللہ پوری موبلائزیشن، اور جو ہمارے ہے اے پی سی کی ہم بلا رہے ہیں بلوچستان میں پہلا اے پی سی بلائیں گے، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں بہت سیریس امن و امان کی صورتحال جو ہے نا ڈگرگوں ہیں، اور خاص کر جو اینٹی پاکستان جو ادھر حرکات اٹھ رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے اس کی مشاورت سے جو ہے نا کوئی پالیسی جو ہے نا بنائی جائے۔ تو اگر آپ کی اے پی سیز میں حکومت نہیں ہوگی تو آپ کے خیال میں اے پی سیز بلانے کا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، حکومت تو اس وقت برائے نام ہی ہے نا، یہاں جو بلوچستان میں اس وقت حکومت بیٹھی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، اور یہاں جو نیشنل اسمبلی میں ہے اس کے پاس کوئی نمائندگی کا حق نہیں ہے۔ عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ آپ جب اس لوگوں کو مسترد کرے اور وہ بیٹے حکومت چلائے اور پالیسیاں بنائیں، تو اس نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ اس صورتحال میں جو ہے نا اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا جو ہے نا فضول ہے۔ نہیں، لیکن پھر بھی ایک تاثر تو ہے نا کہ دہشت گردی پورے ملک کی مشترکہ دشمن ہے، اور یہی بات بیرسٹر گوہر خان بھی کل کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ بیانیہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اسٹریٹجیز، پلاننگ، اے پی سیز علیحدہ کیوں؟ بالکل آنا چاہیے تھا۔ یعنی ہم نے اس سے جو ہے نا کل ایک چھوٹا مطالبہ کیا کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، آپ نے ناجائز طور پر اس کو جیل میں رکھا ہے، اس کے خلاف جو ہے نا آپ نے کیسز بنائے ہیں، آپ کم از کم ہماری اس کے ساتھ ملاقات کروائیں، تاکہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے یہ افغانستان کے حوالے سے جو ان کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ، اپنی حکومت میں بھی ایک بہت ہی جاندار پالیسی تھی، اور عوام کے مفادات کے مطابق تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹریڈ کتنا بڑا، اور اس وقت جو ہے نا افغانستان کے ساتھ ہماری کتنے معاہدات ہو رہے تھے، ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ دوسرا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو
فاٹا کے حوالے سے جو آپریشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہمیشہ رہا ہے، یہ ہمیشہ جو ہے نا ہمارا موقف اس کے خلاف، تو یہ صورتحال ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا ملاقات کرنا کیا اتنی بڑی بات تھی، یعنی ہم ملاقات کر لیتے تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، یہ ویسی بس جو ہے نا اس کو اپنی ایگو کا جو ہے نا اپنی ایگو میں، اپنی ذاتی ضد میں آنا میں جو ہے نا دلچسپی ہے، ان کو پاکستان کے انٹرسٹ میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے افغانستان سے ٹریڈ کی بات کی، وہ شکر کریں یہ 25-26 دنوں کے بعد اب جا کے تورخم بارڈر کھلا ہے، اور وہ بھی آج پتہ چلا ہے کہ یہ 15 اپریل تک یہ ارینجمنٹ رہے گا، اس کے بعد بہرحال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ میٹنگ، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے زبردست باتیں کیں۔ آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر عید کے بعد کوئی تحریک یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ایک میٹنگ میں، پارلیمانی کمیٹی کے میٹنگ میں مولانا صاحب چلے گئے، آپ لوگ نہیں گئے، آپ کے بارے میں انہوں نے کہا بھی صحیح کہ مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا جاتے، تو اس سے پھر جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں فاصلے نہیں بڑھیں گے؟ اصل میں ایک تو ہم نے رابطہ نہیں کیا تھا، کوئی اپنی پارٹی ہے، اپنی پالیسی مطابق دیکھنی ہوتی ہے، لیکن اس نے جو ادھر بات کی ہے بہت مناسب بات کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا کی جائے، پاکستان کا سوچا جائے، یہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے، حکومت ہی جو ہے ایسے ماحول پیدا کرتی ہے۔ آپ ایک طرف یکجہتی کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، ہمارے کارکنوں کو جیل میں رکھتے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے نا بیانیاں بیان کرتے ہیں، ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں، تو کچھ تو اپنے کول آف ویل، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول بنائے، وہ انوائرمنٹ بنائے، وہ کوشش کرے کہ یکجہتی کے لیے کیا۔ ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں اس بات پہ کہ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے، ہمیں اس پہ شدید تشویش ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور تمام اداروں کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور تمام اداروں کے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کے اندر اپنا کام کرے، لیکن اگر ایک ادارہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے آگے بڑھے گا تو وہ تو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ پھر یہی قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے آپ احتجاج یا تحریک چلانا چاہ رہے ہیں عید کے بعد، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے کہ عید کے بعد ہم اس طرح کی تحریک چلائیں گے؟ ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا، اور ہم نے جو کمیٹیز بنائی ہے اس کو ہم نے اسائن کیا ہے۔ مطلب دیکھیں، ہم اس میں جلد بازی کوئی نہیں کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت ہی یہ ایک مطلب 2 دن کا رن تو نہیں ہے نا، یہ ایک ہماری لمبی جنگ ہے، یہ میراتھن ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے، اور ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ، یعنی جو آئین کہتا ہے، اور آئین بھی وہی جو 1973 کا آئین ہے، وہی اسی آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے۔ وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ آئین سے انحراف کریں گے اور اپنی من پسند جو ہے نا ایک جعلی اسمبلی آپ بنائی، اس سے آپ نے جو قانون سازی کی اس کی قانون کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ اس قانون کو ہم مانتے ہیں۔ نہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب بھی تو آپ کی پچھلی حکومت پہ ہی سارا مدعا ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کہ 2018 کے بعد جو حکومت آئی اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ثمرات ضائع کر دیے۔ یہ تو پھر آپ پہ آ گئی نا ساری بات۔ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت آپ اس کی پرسنٹیج نکالے، یعنی اس وقت کتنے ڈرون اٹیک ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے۔ الحمدللہ کوئی دھماکہ نہیں تھا، کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا، کوئی آپریشن نہیں تھا، یعنی ہماری پالیسی کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ، بارڈر کے ساتھ ہمارے تعلقات، یعنی ہمارے وقت میں ہم نے افغانستان کے ساتھ نئے بارڈرز کھولے، یعنی ہم نے خالاچی میں، ہم نے غلام خان میں، ہم نے انگور اڈا میں نئے بارڈرز کھولے۔ ہم نے اپنی جو ہمارا ایکسپورٹ تھی وہ کوئی 400-500 ملین سے لے کے 1.7 بلین تک گئی۔ ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ یہ جو ہمارا ایکسپورٹ ہے یہ سنٹرل ایشیا تک اور جو رشین اسٹیٹ ہے اس تک جائے گا، تو یہ تک $15 بلین تک چلا جائے گا۔ آپ نے ایران کے ساتھ بھی اتنی جو ہے ورکنگ ریلیشن ڈیولپ نہیں کی، وہاں بھی شکوک و شبہات ہے۔ آپ کے تمام بارڈرز کے جتنی بھی آپ کے ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو ریویزٹ کریں،
اور اپنی فارن پالیسی کو بھی جو ہے نا آپ نے ریوزٹ کرنا ہے، اور وہ پالیسی جو کہ پاکستانی عوام کے مفاد کی جو ہے نا نشاندہی کرے، پاکستان کی عوام کی مفادات کی عکاسی کرے۔ لیکن پالیسی کی آپ نے بات کی، اب تو یوں لگ رہا ہے مختلف بیانات سے جیسے دہشت گردی کے خلاف کوئی بڑا آپریشن پلان ہو رہا ہے، وزیرستان میں ٹانک میں پہلے ہی جو ہے وہ کرفیو لگا دیا گیا ہے، تو آپ کو یہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن نظر آتا ہے یا کچھ اور نظر آتا ہے؟ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی مطلب وہ آپریشن جو انہوں نے پہلے کی ہے اس آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اداروں کو جو نا جو اس کا اصل کام ہے انٹیلیجنس اس پہ لگائے، نہ کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو توڑنے اور جوڑنے پہ لگائے، جس کو جو کام ہے اسی میں وہ لگائیں تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اسد کیسر صاحب، علی امین خان گنڈا پور وزیر اعلیٰ صاحب چیف ایگزیکٹو آف پروونس، وہ تو پارلیمانی کمیٹی میں آئے تھے، اب اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے فرض کیا تو صوبائی حکومت کو تو کردار ادا کرنا پڑے گا نا کوئی نہ کوئی۔ نہیں، کسی آپریشن کو آپ حمایت نہیں کریں گے، آپ کے پاس انٹیلیجنس کوئی انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے، لیکن کوئی جو جس کو آپریشن کہتے ہیں جو پہلے ضرب عضب اور اس قسم کے آپریشن، اس کی ہم کسی صورت حمایت نہیں کریں گے بلکہ مخالفت کریں گے۔ بہت شکریہ جناب اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ ناظرین ہمارے روبرو تھے، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے روبرو ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں گورنر پنجاب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، بڑی آس تھی کہ ٹرمپ آئے گا خان کو باہر لائے گا، لیکن یہ امریکی انتظامیہ نے تو کھلا جواب دے دیا، انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ اب خان کیسے باہر آئے گا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل جی، دیکھیں یہ تو بڑی ہی ایمانداری سے میں کیا کہوں کہ بہت مایوس کن اور بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ مطلب ہے پاکستان ان کے لیے اتنا، اللہ پاک مجھے معاف کرے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ ایک فرد واحد کے لیے پورے ملک کو یہ داؤ پہ لگانے پہ تیار ہے، اور جو ہمیں سبق دیتے رہے خودداری کا، اور کہ جی فلاں کے اس نے یہ کر دیا، اور فلاں جا کے امریکہ میں یہ کیا، اور سلامتی کونسل میں یہ کیا، اور فلاں جگہ یوں پاکستان کا جو ہے وہ سر بلند کیا، اور آج کب سے اسی امریکہ کے آگے جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں، اس کے آگے لمبے پڑے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ آئے گا تو خان صاحب کو نکالے گا، اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ تو اب میرا خیال ہے پھر ان کی اس حالت پہ اب بندہ اس پہ کیا کمنٹس کرے، اور لیکن دیکھیں نا گورنر صاحب کہ چلیں ٹرمپ فیکٹر ہے یا نہیں ہے اب ان کے ساتھ، لیکن یہ ایک مقبول لیڈر تو ہیں، ووٹ بینک ہے ان کا، ان کے سپورٹرز تو ہیں، پھر کیوں ان کو مایوس ہونا چاہیے؟ اب بات تو یہی ہے نا جی کہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کے ووٹرز ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے نا ان میں کوئی بھی ایسا ویژن والا اور عقل والا بندہ نہیں ہے کہ وہ جو چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے، اور جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے ہٹ دھرمی کی اور گالم گلوچ، اور وہ ایک عجیب و غریب پاکستان کا کلچر جو انہوں نے شروع کیا ہے، اگر اسی طرح یہ چلتے رہیں گے تو خان میرا خیال ہے سارا ٹائم جیل میں ہی رہے گا، کیونکہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اپنی سیاست کو ریویو کریں۔ نہیں، سیاست کو تو دیکھیں نا گورنر صاحب، سیاست تو ریویو کی ہے، ابھی یہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ گزشتہ رات بھی سینیٹر مصطفیٰ نواز صاحب کے گھر پہ ان کا اجتماع تھا، اور یہی فیصلہ ہوا کہ عید کے بعد ہم جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیں گے۔ حکومتی اتحاد کیا کرے گا اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گیا تو؟
دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سارے جانتے ہیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کوئی نہیں بننا. مجھے بالکل نہیں لگتا پراچا صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے الائنس میں شامل ہوں گے، اور اگر مولانا صاحب ان کے الائنس میں گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل نہ ہوں تو پیچھے جو پولیٹیکل پارٹیز بچتی ہیں سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ان کی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ اس کا نام دیں. اور ظاہری طور پہ حکومت کے لیے مجھے اس اپوزیشن الائنس سے کوئی تھریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. نہیں دیکھیں نا، باقی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ باقی جماعتوں میں مور اور لیس وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہیں. اب تو شاید خاقان عباسی صاحب والی پارٹی عوام پاکستان پارٹی اور مولانا صاحب کی پارٹی رہتی ہے. آپ نے کہا مولانا صاحب ان کو جوائن کرتے آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو کیوں ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جوائن کریں گے؟ دیکھیں بڑی کوشش ہو چکی ہے کافی ٹائم سے، اور کافی ظاہری طور پہ قربتیں بھی نظر آئیں، ظاہری طور پہ ان کی بات چیت بھی ہوئی، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے مجھے مولانا صاحب کی باڈی لینگویج بالکل نہیں لگتی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس الائنس میں شامل ہوں گے. نہیں لیکن وجہ باڈی لینگویج اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو جو ایک سیاست میں آپس میں چپکلش ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ رہ جاتا ہے. کوئی وقت تھا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان تھی اس طرح کی صورتحال، اب تو انہوں نے فاصلے بہت کم کیے ہیں آپس میں. اب تو وہ والی زبان استعمال نہیں ہوتی، نازیبا ٹائٹل نہیں دیے جاتے ایک دوسرے کو. دیکھیں یہ تو بڑا اچھا ہوا، یہ بہت اچھا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں دونوں پارٹیوں کے لیے کہ سیاست ہے نا، کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو گالم گلوچ اور اس حوالے تک لے جائیں. بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور سب کو آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ لا محالہ پھر جو معاملات حل ہوتے ہیں وہ تو بات چیت سے ہی ہوتے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سے بڑا تو کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کا یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اگر آج مولانا صاحب سے کوئی بات کریں گے اور یہ توقع مولانا صاحب رکھیں کہ وہ مہینے بعد اس بات پہ سٹینڈ کریں گے. انہوں نے تو پھر اپنے حالات واقعات کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو چینج کرنا ہے. حکومتی اتحاد میں آپ سب سے زیادہ پنجاب گورنمنٹ کو یا نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہ 2-4 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی آپ کے ہاں، اب معاملات سیٹل ہو گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں ہم ہر دفعہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو میٹنگ تو بڑی اچھی ہوتی ہے، اور میں نے پہلے بھی 2 دفعہ اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے توقع ہے کہ اب معاملات بہتر ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. لیکن اب کی بار جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب والی سائیڈ سے بڑی سیریسنس ہے. اپنا جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی، ان کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب بڑے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں اور ان مل کے آگے بڑھیں. اسحاق ڈار صاحب اس میں بڑا ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب بڑے ہی زبردست اور بڑے قیمتی بندے ہیں، بڑے جو ہے وہ کھلے دل والے بندے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کولیشن ہے، یہ گورنر صاحب آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی یا جن لیڈرز کی بات کی وہ سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. مسئلہ تو لاہور میں ہے، چیف منسٹر صاحبہ ہیں یا ان کی کیبنٹ ہے یا جو نون لیگ کے پنجاب کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں درست سمت میں. ادھر تو چلیں چاہتے ہوں گے نا؟ نہیں دیکھیں نا، وہ جو جہاں سے شروعات ہوئی کہ وہ میٹنگ تھوڑی بیچ میں گیپ آ گیا، میٹنگز نہیں ہو سکی، تو پرائم منسٹر صاحب میرے سے بڑے ناراض ہوئے. اور یہ جو ہفتے والے دن کی میٹنگ تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر حالت میں یہ رکھنی ہے. اس میں بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی، چیز وے فارورڈ کافی حد تک نکلا. آج میری سینئر منسٹر جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، ان سے میری ملاقات ہوئی، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. کل ایک ہم نے افطاری رکھی ہوئی ہے یہاں پہ گورنر ہاؤس میں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے، سینئر منسٹر جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، اسپیکر صاحب، ان سب لوگوں نے آنا ہے. تو ہم نے جو ہے یہ کیا ہے کہ افطاری سے پہلے جو ہے ہم ایک آپس میں
جو ہماری میٹنگ پچھلے ہفتے والے دن ہوئی تھی اس میں جو چیزوں کا ڈسکشن آگے لے کے جانا تھا اس پہ ہم ایک پہلے میٹنگ کر لیں گے. اور میں امید کرتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی آج بہت اچھی فروٹفل میٹنگ ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب کولیشن جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو پھر کیا پیپلز پارٹی پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی؟ پیپلز پارٹی کو فنڈز مل جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے نامزد افسران کی تعیناتی ہو جائے گی پنجاب میں؟ نہیں, دیکھیں افسران والی بات ہی کوئی نہیں. میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. ایک وحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی کوئی گروپنگ کسی جگہ نہیں ہے, ہم نے کبھی وہ کی ہی نہیں. اس پہ صرف یہ ہے کہ میرٹ پہ لگائیں, مشاورت سے لگائیں, اچھی ریپیوٹ والے جو لوگ ہیں ان کو, اور پھر عوام کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں. جہاں پہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو, پولیس گردی ہو یا کوئی ناجائز ہو, اس پہ پراپر ایکشن ہو. عوام ویسی جو ہے وہ چکی میں پسی ہوئی ہیں, ان کی بہتری کے لیے ہم مل کے کریں. اس کے علاوہ کوئی پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے کسی افسر کے بارے میں. چلیں گورنر صاحب دیکھتے ہیں پھر کل آپ کے دوبارہ کے حوالے جی پلیز. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے جو ایم پی ایس صاحبان ہیں ان کو ڈیولپمنٹ دے دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے, اور جو ہمارے اپنا ٹکٹ ہولڈر کچھ بقایا ہیں ان پہ بات چیت چل رہی ہے, یقیناً ان کو بھی جو ہے وہ مل جائے گی. جی اچھی بات ہے. اور کل جب آپ کے دوبارہ ٹاکس ہوں گی, سٹنگ ہوگی, تو پھر بھی دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے. بہت شکریہ جناب گورنر صاحب, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تجزیہ لیں گے. منیب فاروق صاحب نامور تجزیہ کار اینکر پرسن ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ساری صورتحال پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اور اس وقت ملک کے نامور تجزیہ کار اینکر پرسن جناب منیب فاروق صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں, آرمی چیف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں کہا کہ پاکستان اب سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا, یہ ہارڈ اسٹیٹ بنے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت شکریہ فائز صاحب آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے ہم 2-3 اس کی انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں. ایک تو سیکیورٹی اعتبار سے میرے خیال میں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے اندر یا اوور آل بلوچستان کو لے کے یا خیبر پختونخوا کو لے کے پالیسی کے اندر تھوڑے سے ایک جھول رہا ہے, اس میں ڈپلیسٹی رہی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان نے یہ آپشن ایکسرسائز کرنے کا سوچا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف نیگوسیشن نہیں بلکہ کائنیٹک آپشن کو ہی استعمال کیا جائے گا, چاہے وہ بی ایل اے کے خلاف ہو, چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ہو جنہیں ہم خارج کہتے ہیں. سو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں اور آپ خوبی جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سیف ہیونز اس وقت پرووائڈ کیے جا چکے ہیں, نہ صرف پی کو بلکہ بی ایل اے کو بھی, اور اس کو تو اقوام متحدہ کی جو فروری 2025 کی رپورٹ ہے وہ بھی ریکگنائز کر رہی ہے. لہٰذا اب اس وقت پاکستان کی حکومت نے یا پاکستان کے ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاید اگر ضرورت پڑی تو ہم ایریل سٹرائکس یا بوٹس آن گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر. بلکہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس سے پہلے ہی بہت سارے فیصلے کیے جا چکے تھے. سو ایک تو یہ ایک جو انٹالرنس ہے ٹورڈز دہشت گردی, اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. دیکھیے ہم پہلے سمجھتے رہے کہ جیسے جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یا سوشل میڈیا آن سلاٹ ہے, وہ ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ خبر کی بنیاد پر آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو میڈیا آن سلاٹ ہے, سوشل میڈیا آن سلاٹ, اس کو ایک نئی جنگ کے دور پر دیکھا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ منیب فاروق صاحب ایگزیکٹلی یہ اس پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ بات تھی, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا. تو پھر جب اس کو اتنا بڑا تھریٹ پرسیو کیا گیا ہے تو اس کے خلاف کیا ہوگا پھر؟ رائے صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں, کام سوچتے ہم پہلے ہیں, لیجسلیشن کئی ہوئی ہوتی ہے, کئی جگہ پھر ہم کائنیٹک آپشن کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پر بھی مجھے لگ رہا ہے وہی
اسے ہم عام طور پہ ڈانگ سوٹا کہتے ہیں، وہ ڈنڈا سوٹا ہی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی اب وہی ہوگا. جو اس میں خطرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسیسز کا، یعنی ابیوز آف اتھارٹی کا، جس کے لیے جو میرے لیے بھی تشویشناک ہے، آپ کے لیے بھی ہے. لیکن اب مجھے جو حالات لگ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ جو جہاں پر چیز ہے وہ وہاں پر فکس ہو چکی ہے، نظام نے اپنی جڑیں بڑی مضبوط کر لی ہیں، اور اب فیصلے لیے جا رہے ہیں جو اس نظام کے خلاف اریٹنٹس ہیں ان کے خلاف. دیکھیے یہ نظام پہلے اس نے خود کو بنایا، کھڑا کیا، پھر اس نظام نے اپنے گرد ایک آئینی دیوار انسولیشن کی. وہ انسولیشن آپ اس کی 26ویں آئینی ترمیم کی روح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پیکا قانون کے تحت بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک جو اوور آل سختی ہے ماحول کے اندر اس کی رویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب کیونکہ جب نظام نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں اور خود کو انسولیٹ کر لیا، تو اب یہ ان تمام ایلیمنٹس کے خلاف جو اریٹنٹس ہیں یا اس نظام کے مخالف ہیں، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، ہارڈ کور، چاہے وہ کچھ سیاسی ایلیمنٹ، ان کے خلاف اب یہ ایک دباؤ ہے جو بڑھ رہا ہے. نہیں، سیاسی ایلیمنٹس کی بات آپ نے بھی کر دی. سیاسی ایلیمنٹس بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہے. پہلے دہشت گردی اتنی زیادہ ہے، اب اگر جو اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے یہ عید کے بعد کوئی احتجاج یا تحریک چلاتا ہے تو پھر دہشت گردی اور یہ تحریک یہ تو بڑا مشکل بنا دیں گی ملک کے لیے. پرائے صاحب مجھے دیکھیے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میں کم از کم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کوئی بہت بڑا الائنس فی الحال تو مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ چند فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قومی سلامتی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی بیٹھک کے بعد گو کہ اعلامیہ آ گیا، لیکن چاہے وہ ANP ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جی خانہ پوری تھی، فیصلے تو آپ نے پہلے کیے ہوئے تھے، آپ اس پہ توثیق لینا چاہ رہے تھے، تو یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے. لیکن کیا اس ماحول میں مولانا صاحب اور تحریک انصاف اکٹھے ہو سکتے ہیں جب عمران خان کا رویہ یہ ہو کہ بھئی جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے لیکن ہم پر کوئی احسان نہیں کرے گا؟ تو مختلف ہے، مشکل حالات ہیں. تحریک اگر بنتی بھی ہے تو آپ بھی بخوبی اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ تحریکیں بن جاتی ہیں، لیکن کیا وہ کامیاب ہو سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ایک حکومت کے خلاف اس کو گرا سکتی ہیں؟ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اندر حمایت شامل نہ ہو. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو غلطی، جذباتی ایک طرح کی ایکسیپٹنس کر رہے ہیں وہ کہ ہاں 9 مئی ہمارے لوگوں نے کیا تھا. جی وہ ایسی گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے پرائے صاحب؟ وہ یہ بات فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں غلطی ہو گئی، یہ کوئی ہتھیار اٹھا کے تھوڑے گئے تھے یا کچھ ہوا. دیکھیے میں بہت احترام سے کہوں گا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ قتل کرنے گیا تھا لیکن قتل ہو گیا، کہ وہ کون سا بندوق لے کے گیا تھا، اس نے تو ڈنڈے سے مارا ہے، وہ تو قتل نہ ہوا. دیکھیے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آرمڈ ایک موومنٹ ہو جو کہ آرمڈ لوگ ہوں وہ گھس جائیں جناح اس میں اور توڑ پھوڑ کر دیں. اگر ان کی نیت طوفان برپا کرنے کی تھی، دھما چوکڑی مچانے کی تھی، اس عمارت کو تباہ کرنے کی تھی، تو وہ انہوں نے کر دیا. یہ آتا تو قانونی طور پر اس پہ گرفت بڑی مضبوط نہیں. لیکن اسی کانٹیکس میں منیف فاروق صاحب، اسی کانٹیکس میں انسائٹمنٹ والے کانٹیکس میں اب JIT PTI کے لوگوں کو بلا رہی ہے بار بار. علیمہ خان صاحبہ بھی کل پیش ہوئیں، دیگر بھی کبھی پیش ہو جاتے ہیں، کبھی پیش نہیں ہوتے. اس چیز کو اگر وہی ہارڈ اسٹیٹ کے کنسپٹ سے جوڑا جائے تو پھر یہ سارے لوگوں کا کیا بنے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے پرائے صاحب کہ میں جو اس نظام کے اندر اس وقت سختی ہے، میں اس کو مکمل طور پر، میں تو کیونکہ ایک کمزور انسان ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں لچک بھی آنی چاہیے، معاملات بہتر ہونی چاہیے، لیکن میں ایک صحافی ہوں اور جو خبر ہے میرے پاس وہ تو یہ ہے کہ اس وقت بے شمار سختی ہے اس ماحول کے اندر، بے شمار برہمی ہے اور معافی کسی کو نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھ بھی لیا. اور یہ جو سارا شروع ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا والا، اب اس کو ایز اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈیل کیا جا رہا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آن سلاٹ کرواتے رہیں اور پھر آپ نوٹسز ایشو کرتے رہیں. اب آپ لوگوں کو کائنیٹک آپشن استعمال کریں گے اور آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کو گرفتار کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ یہ جو بغاوت پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں، فوج کے خلاف کر رہے ہیں، ادارے کے خلاف کر رہے ہیں، سربراہ کے خلاف کر رہے ہیں،
اس کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے قانون کے اندر اور پاکستان کے اندر. اچھا، سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے آج مشورہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ امریکہ نے نہ کر دی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی طرف سے جو بیان آیا کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، کامران ٹیسوری صاحب آپ بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کے گھٹنے پکڑنے سے بہتر ہے کہ آپ معافی مانگ لیں پاکستان کے اندر. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کامران ٹیسوری صاحب کی خواہش یا مشورہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے پرائز صاحب کہ اگر معافی کی گنجائش ہو تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں نہایت ذمہ داری سے کہ عمران خان صاحب یہ بھی کر لیں گے اپنا تصفیہ کرانے کے لیے. معافی یہ کہ بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب چھوڑیں اس بات کو. ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو آگے معاملات موجود ہیں وہاں معافی نہیں ہو رہی. دیکھیے اس وقت عمران خان صاحب کا پرابلم انسٹیٹیوشن کے ساتھ بن چکا ہے. یہ جو شروع میں سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اس بات کو آلموسٹ 3 سال ہو چکے ہیں پرائز صاحب. یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے سلسلہ شروع ہوا. آج ہم یہاں کھڑے ہیں. اب ادارہ اس وقت میں دوبارہ کہوں گا، اس وقت یہ سوچتا ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ نقصان پاکستان کی فوج کو کسی نے نہیں پہنچایا. ادارہ یہ سوچتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کبھی درست نہیں ہو سکتے. ادارہ یہ سوچتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی معافی نہیں دینی. ادارہ یہ سوچتا ہے کہ ان کے اوپر آئندہ اعتبار نہیں کرنا. تو اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب منیب فاروق صاحب، تجزیہ کار، اینکر پرسن. ناظرین، سیاسی صورتحال پر تجزیہ دے رہے تھے. ہم دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.